DS بندرا صاحب اور اتر مجلس کے صدر میئر کاظمی صاحب، معزز حاضرین کرام، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کی اس میٹنگ میں شرکت کی۔ یہ میرے لیے بڑی ہی باعث عزت، باعث فخر اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایک تاریخی سرزمین کو بھیجا، اور اس سرزمین کا ریزہ چپا چپا گواہ ہے کہ جس نے اس ملک کی آزادی کے لیے یہیں سے آواز اٹھی تھی۔ انگریزوں کی 200 سال کی غلامی کی زنجیریں جو توڑی گئیں، وہ یہیں کے ہمارے بزرگوں نے آواز لگائی تھی، اور نہ صرف آواز لگائی بلکہ اپنی جان کے نذرانوں کو پیش کیا، مصائب اور مشکلات میں اپنی زندگیوں کو ڈالا، جیل کی صحبتیں برداشت کی، اور نہ صرف یہ بلکہ ایک تاریخی سرزمین ہے جہاں سے توحید اور سنت کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ میرے لیے بڑی باعث عزت اور باعث فخر کی بات ہے کہ میں اس تاریخی سرزمین میں آیا ہوں، اور آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر میں ایک ایسے خانوادے کے جانشین اور ان کے فرزند کے لیے آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں جن کے بزرگوں نے اس ملک کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے چین و سکون کو برباد کر دیا۔ انہوں نے اس ملک میں ٹو نیشن تھیوری کو انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ میں ایسے خاندان کے ایک چشم و چراغ میرے بھائی مولانا مسعود مدنی کے حق میں آپ کو ووٹ دینے کی اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس خاندان کا ایک بہت بڑا احسان ہم تمام پر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ووٹ سے یہاں سے ویدھان سبھا سے میرے چھوٹے بھائی مسعود مدنی صاحب کو کامیاب کریں گے، اب عمیر مدنی صاحب کو کامیاب کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف ان بزرگوں پہ خراج عقیدت بھی پیش کریں گے، بلکہ ہم دوبارہ ان بزرگوں کی ان لڑائی کو، ان کی قربانیوں کی یاد کو تازہ کر دیں گے، کیونکہ آج اس دیش میں انہی بزرگوں کی لڑائی کی لڑنے کی ضرورت ہے جنہوں نے اس دیش کو بچایا تھا، جنہوں نے اس دیش کو فرقہ پرستی کے زہر سے چھٹکارا دلایا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسد الدین اویسی آپ سے یہی گزارش کرنے آیا ہے کہ 14 تاریخ کے دن آپ متحدہ طور پر اپنے کے ووٹ کا استعمال کریے، اور آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو بی جے پی کی حکومت سے اور بی جے پی سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہاں پر اس ویدھان سبھا میں ATS سینٹر بنانے کا کام کر رہے، مگر آپ یہ بتاؤ، میں اس پردیش کے مکھیہ منتری سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ان دہشت گردوں کا کیا کریں گے جنہوں نے ہماری گاڑی پر گولیاں چلائی تھی؟ آپ ان دہشت گردوں کا کیا کریں گے جو ٹول بوتھ کے پاس پورے ہتھیار لے کر کھڑے ہو کر ہماری جان لینا چاہتے تھے؟ کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ بڑی بڑی باتیں اتر پردیش کے مکھیہ منتری کرتے ہیں کہ کام بھی اور لگام بھی۔ آپ کی لگام ان لوگوں پر کیوں نہیں پہنچتی جو دیش کے سنویدھان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، جو دیش کی جمہوریت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو گولی پر بھروسہ رکھتے ہیں، بیلٹ پر نہیں رکھتے؟ پھر ان لوگوں کے لیے اتنی نرمی کیوں کی جاتی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 5 سال سے بی جے پی کی سرکار رہی اتر پردیش میں، انہوں نے اس ویدھان سبھا میں کون سا وکاس کا کام کروایا؟ کون سا ایسا کام کروایا کہ جہاں سے یہاں کے بسنے والے لوگوں کو کوئی راحت ملی یا اس سے ان کو کچھ فائدہ ہوا؟ 5 سال بی جے پی کو اگر موقع ملا تو انہوں نے وہی کام کیا جو سماجوادی پارٹی نے 2012 سے 17 میں کیا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
میں آپ کے درمیان میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ آپ سے گزارش کرنے کے لیے کہ یہ مجلس کی حصہ داری کی رہی ہے. آپ کو اگر اپنا حصہ چاہتے ہیں تو یاد رکھیے نہ سماجوادی نہ بسپا نہ کانگریس آپ کو حصہ دے گی. وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈرا کر آپ کو قیدی بنا کر آپ کے ووٹ کو حاصل کیا جائے. آپ بتائیے اتر پردیش میں آپ کے سامنے اعداد و شمار اور ڈیٹا رکھ رہا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ اتر پردیش میں مسلم سماج سب سے زیادہ نوجوان بے روزگار ہے تو مسلم سماج کے ہیں. سب سے زیادہ اگر کوئی غریب ہے تو الپ سنکھیک سماج کے مسلمان ہیں. سب سے زیادہ اگر بچے اسکول سے باہر ہیں تو الپ سنکھیک سماج مسلمان کے ہیں. سب سے زیادہ اگر کم کسی کے پاس 2 ایکڑ زمین ہے تو الپ سنکھیک سماج کے مسلمان ہیں. سب سے کم گریجویٹ ہے 3% تو الپ سنکھیک سماج کے مسلمان ہیں. آپ بتاؤ پھر ہم کو کیا ملا؟ سوائے ڈر کے کچھ نہیں ملا. ہم 40 سال سے صرف فرقہ پرستی کو روکنے کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں.